عزیزان گرامی، نہ انل منکر، جس کے متعلق دو چند باتیں میں عرض کر دوں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں دوسروں کو روک لے جاؤں، جتنا ہو سکے میں روکنے کی کوشش کر لے جاؤں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی نے گالیاں بھر کر کے آپ کو خط لکھا. ہر زمانے میں لوگ رہتے ہیں، کوئی کسی کی زبان سے بچ نہیں پاتا. بہت ساری گالیاں لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا گیا. شاگردوں کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ حکم فرمائیں ہم اس کو جواب لکھتے ہیں. آپ کی شان میں اس نے جو نازیبا کلمات بکے ہیں. آپ نے دوسرے خط کے تھیلے منگوائے اور اس میں تعریف کے خطوط تھے، وہ سب پڑھائے اور ان کو اطمینان کروایا. لیکن ایک جواب اعلیٰ حضرت نے جو دیا وہ بڑا مجھے پسند آیا، بہت اچھا لگا. آپ فرماتے ہیں چھوڑو اس کو، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے کم سے کم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے تو بچا تھا. یہ دوسروں کو گناہوں سے بچانے کا ایک ایسا تصور اولیاء کاملین کی بارگاہ میں کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرنے سے تو بچا ہے، اتنی دیر اس کا بچ گیا. اسی طرح سے امت کی خاطر یہ فکر رکھنا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ بچ جائے، میں ایسا کچھ کام کر جاؤں. امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام مرتبہ شہادت جو ہم بیان کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے. ایک میں اگر تکلیف میں پڑ گیا اور مصیبتیں سہ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن پوری امت تو بچ جائے گی گناہ کرنے سے. یہ تصور ان کے ہوا کرتے تھے پوری امت کو بچانے کے لیے. یہ کتنی پیاری بات ملفوظات میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. ایک بزرگ مجذوب ولی تھے حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. احمد آباد کے قریب کہیں ان کا مزار پاک ہے. موسیٰ سہاگ یہ مجذوب ولی تھے. مجذوب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں میں ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یاد الہی میں ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں یا اللہ کی محویت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل فنا ہو جاتی ہے. پھر ان کا دماغ اور عقل حاضر نہیں رہتی حالات دنیا کے اعتبار سے. ان پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریعت عاقل بالغ پر ہے. جب عقل ہی نہیں ہے تو شریعت کہاں ہے؟ تو مجذوب وہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں جو اپنی ذہن اپنی عقل کو فنا کر چکے. ان کا مقام بڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے کہ ان کے خلاف کچھ مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. وہ بہت پائے کے اولیاء ہوتے ہیں مجذوب. لیکن امت کو حکم یہ ہے کہ مجذوب کی تلاش میں نہ گھومو، نہیں تو پھر دھوکہ بھی کھا سکتے ہو. جھوٹے کو بھی مجذوب سمجھ لوگے، ڈھونگی کو بھی مجذوب سمجھ لوگے. آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے مجذوب کی تلاش کا، اور اگر کوئی نظر آ بھی گیا تو اس کے پیچھے رہنے کا بھی حکم نہیں، اس لیے کہ آپ صحیح العقل ہیں اور وہ مجذوب شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان کی عقل فنا ہو چکی ہوتی. کہیں آپ ان کی گہری عقیدت میں آپ بھی ان کی طرح نہ بن جاؤ، نماز روزے سب چھوڑ کر کے. اس لیے حکم یہ ہے کہ مجذوب جو ولی ہیں ان کا ادب و احترام ضروری ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کے آگے پیچھے لگے رہنا اس کی اجازت ہمیں نہیں. موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مجذوب ولی تھے. سنیے ان کی بڑی بہت ساری کرامات ہیں. کبھی کبھار یہ چوڑیاں بھی پہن لیتے تھے. ان لوگوں کا حال ایسا ہی کہ کئی مجذوب ایسے کہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. ان لوگوں کے حالات شریعت کے مطابق جس طرح سے ہم گزارتے نہیں ہوتے. بہرحال حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ احمد آباد میں قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی. بہت سارے اس وقت موجود بزرگان دین جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھے، دعائیں ہو رہی تھیں، کچھ بارش نہیں ہوئی. یہ دیوانہ وار
چھوٹے سے کپڑے بدن پر ڈالے جا رہے تھے اور ہاتھ میں چوڑیاں بھی. تو آپ سے کسی بزرگ نے کہا کہ بابا تم بھی تو تھوڑا دعا کر دو. رک گئے. کہا کیا؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ آئے اور اس کے بعد اپنی یوں چوڑیوں کو ہلاتے ہوئے کہے کہ بارش برسا دے نہیں تو میں اپنا سہاگ توڑ دوں گا. ان کا لقب یہ سہاگ ہے. اسی وقت جھما جھم بارش شروع ہو گئی. ان کا وہ مقام ہے. اس بزرگ کے متعلق میں ایک بات بتا رہا ہوں. کبھی کبھار یہ کیا کرتے, ٹوپیاں لے کر کے آتے اور بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. دن بھر ٹوپیاں بیچتے تھے اور جو کچھ بھی ملتا وہ لے جا کر کے اس کا کچھ لے کر کھا لیتے تھے. پورے دن بیٹھے رہے, ٹوپیاں خریدنے والا کوئی نہیں آیا. کوئی ٹوپی خریدنے والا نہیں آیا. شام کے وقت دل ان کا رونے لگا کہ آج میرا کیسے گزارا ہوگا. وہ ایسی ہی اپنی زبان سے بہت سارے جملے کہتے گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا حال ہو گیا دنیا کا کہ ایک ٹوپی نہیں خرید رہا کوئی. پھر ہاتف غیبی سے ندا آئی رب ذوالجلال کی طرف سے. یہ وہ آوازیں ہیں جو اہل بصیرت اور اہل دل سمجھ سکتے ہیں. موسیٰ سہاگ تیری ٹوپی آج میں خریدوں گا. تیری ٹوپی کی جو قیمت ہے وہ بتا, میں خریدوں گا. کھڑے ہو گئے. کہا آج بڑا خریدار ملا اور اصل خریدار میرا ملا. ان اولیاء کا تعلق باللہ بہت مضبوط ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مجذوب کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے. آپ کوہ طور پر جا رہے تھے, ایک مجذوب نیچے بیٹھا باتیں ایسے کر رہا تھا, اے اللہ تو آ جا میری گود میں بیٹھ, میں تجھے کنگھا کروں گا, تجھے کپڑے پہناؤں گا. یہ سب جملے تو کفریاں ہیں, اگر ہم کہہ دیں تو کافر ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کی, خاموش, اللہ کی شان میں ایسے بولتا ہے. کوہ طور پر گئے, رب سے کلام کرنے کے لیے, جواب ہی نہیں آیا. بہت دیر کے بعد آپ نے پوچھا مولا کیا خطا ہوئی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے ایک محبوب بندے کو چپ کیوں کرایا؟ کہا وہ محبوب بندہ, کہا اس نے میری یاد میں اپنی عقل فنا کر دی, اب اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ مجھے پسند ہے. وہ مجذوب ہوتے ہیں. یہ موسیٰ سہاگ شام کے وقت رقص کرنے لگے, اچھل کود کرنے لگے. مجھے بڑا خریدار ملا ہے اور میں قیمت جو لگاؤں گا تجھے خریدنا ہوگا. اللہ اکبر. یہاں واقعات, کرامات, اولیاء کی بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز, بالکل الگ چیز میں نے دیکھا. وہ موسیٰ سہاگ جنہوں نے اپنی عقل فنا کر دی, اس کے باوجود بھی عقل کہاں کو پہنچی جہاں ہم سب کی نہیں پہنچ سکتی. فرماتے ہیں اے رب میری ایک ٹوپی کی قیمت میں جو لگاؤں گا. رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, بتا تیری قیمت کیا ہے؟ کہا میری قیمت یہ ہے کہ مجھے تو اتنا اونچا بنا دے کہ آسمانوں تک چلا جاؤں, اور اتنا چوڑا بنا دے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤں. مجھے اتنا بڑا بنا دے, اتنا چوڑا اور اتنا اونچا. دیوانہ وار باتیں. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ اس کس لیے یہ خواہش؟ سنو توجہ کے ساتھ مسلمانوں. فرماتے ہیں اے رب اس لیے کہ قیامت کے دن جب تو جہنم میں کسی کو ڈالے تو میں صرف اکیلا آؤں, میرے حبیب کی امت بچ جائے. تیرے نبی کی کوئی امت جا نہ سکے, صرف میں اکیلا سما جاؤں. مجذوب ہے, عقل فنا ہو چکی. لیکن یہ فکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میرے ذریعے سے حضور کی امت بچ سکتی ہے تو بچ جائے, اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ فکر ہماری نہیں ہے آج. آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کوئی جاتا ہے تو جائے, گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہ ہو جائے, بہکتا ہے تو بہک جائے, کچھ بھی کر لے, میرا کیا جا رہا ہے. یہ خیال مسلمانوں ہمارا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازہ دیکھ کر رونے لگے. صحابہ نے فرمایا آقا یہ یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کس بات کی تھی؟ فرماتے ہاں مجھے معلوم ہے وہ یہودی کا ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کی زندگی میں اس تک پہنچ نہیں سکا. میں اس تک چلا گیا ہوتا تو شاید وہ ایمان لا کر آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا. میرے عزیزو کہیں تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے جتنا ہو سکے
میں روک لوں, دوزخ میں جانے سے لوگوں کو بچا لوں. اور تمہارے متعلق اگر کوئی یہ فکر کرتا ہے تو وہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی چیزیں بتائی ہیں دوزخ سے بچنے کی, کون ہمارے لیے فکر کرتا ہے؟ آج مجھے بتاؤ, آج ہمیں بتاؤ. لوگ تو آج کھڈے کھود کر کے رکھتے ہیں کہ گر جائے, اور تمہارے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں ہر اس کھڈے سے بچانے کی واضح فرامین بیان فرمائے ہیں. یہ احسان نہیں ہے میرے آقا کا؟ میرے عزیزوں, کوشش یہ ہونی چاہیے. اولیاء کاملین کا یہی حال تھا, انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اس معاملے میں کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے ہم امت مصطفیٰ کو جہنم سے بچا لیں, دوزخ سے بچا لیں. حتیٰ کہ کئی بزرگان دین کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی سختیاں بھی برداشت کی. خود سلطان الہند سرکار معین الدین غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے یہ بتاؤ ان کو ضرورت کیا تھی؟ کیا ان کے گھر نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے؟ ان کے ماں باپ رشتہ دار ہوتے تھے یا نہیں؟ یہ اولیاء کے اپنا گھر چھوڑنا, اپنا پورے رشتہ داروں کا ماحول چھوڑنا, اپنا وطن اپنی جائیداد چھوڑنا اور لمبی لمبی ہجرت کر کے آ کر بس جانا کس کے لیے ہوتا تھا؟ کیا وہ دنیا کمانے کے لیے؟ اگر وہ دنیا کمانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوتے تو غریب نواز کا کوئی محل دکھا دو ہندوستان میں, کہاں بنایا انہوں نے؟ کہاں ہیں ان کی جائیدادیں؟ وہ دنیا کی خاطر اتنی لمبی ہجرتیں کر کے نہیں آتے تھے میرے عزیزو, خالص امت مصطفیٰ کو دوزخ میں جانے سے بچانے کے لیے آیا کرتے تھے. جتنے اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو, انہوں نے یا تو قلم اٹھایا ہے تو ہمیں بچانے کے لیے, زبان کھولی ہے تو ہمیں بچانے کے لیے, اپنا وطن ترک کر کے آئے ہیں تو ہمیں بچانے کے لیے. ہم سب کو یہ ساری چیزیں آج بھلا دی گئی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے دانستہ طور پر کھینچ لی گئی ہیں کہ ان سب کی محنتیں ایک طرف کہ وہ دوزخ سے بچانے کے لیے ہمیں, یعنی جس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے, برائیوں سے روکنے کے لیے وہ بہت لمبے سفر کر کے آیا کرتے تھے. ہندوستان کے کئی اولیاء کاملین کی آپ فہرست میں اگر پیش کروں, ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کوئی خراسان سے آئے, کوئی بغداد سے آئے ہیں, کوئی نیشاپور سے, کوئی سمرقند, کوئی بخارا سے, ان کے اپنے عزیز وطن چھوڑ کر کے آتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ اگر باقی ہے تو علماء اسلام میں باقی ہے, مشائخین اہل سنت میں باقی ہے کہ وہ آج جگہ جگہ جاتے ہیں تو ان کے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں لوگ کہ یہ یہاں پر پیسے کمانے کے لیے آ گئے یا نذرانے بٹورنے کے لیے آ گئے. کچھ ہوتے ہوں گے, میں ان کے متعلق نہیں کہتا, لیکن علماء حق آج بھی اگر سفر کرتے ہیں تو امت مصطفیٰ کو خیر کی دعوت دینے کے لیے اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر میں ہی نکلتے ہیں. لیکن کیا سب کی یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی؟ سب کی یہ فکر نہیں ہو سکتی؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے, فارسی کی ایک حکایت میں بڑی پیاری چیز لکھی گئی ہے. فکر ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک شخص کے متعلق فارسی میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایک بادشاہ کے زمانے میں ایسا حال دیکھا گیا کہ وہ بادشاہ بڑا عادل منصف تھا اور اس کا رعب و دبدبہ, اس کی جلالت بہت لوگوں پر طاری تھی, لیکن اچھا تھا, پرہیزگار بادشاہ. رات کے وقت وہ عام لباس پہن کر کے نکلتا تھا. جو سچا اسلامی حکمران ہوتا ہے اس کی صفت ہی ہوتی ہے وہ حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کرتا ہے. یہ ایران کے کسی سلطنت کا بادشاہ رات کے وقت اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے چلتا تھا. ایک رات وہ چل رہا تھا, بادشاہ حالات دیکھتے ہوئے دیکھا قہوہ خانے, چائے کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کو قہوہ خانے کہا جاتا ہے, لوگوں کی بہت ساری بھیڑ ہے, رات میں بیٹھے ہوئے ہیں, چائے حقے وغیرہ چل رہے ہیں, لیکن راستے پر ایک لاش گری ہوئی ہے, ایک مسلمان آدمی کی لاش گری ہوئی اور کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا. بہت سارے مسلمان وہاں پر تھے. تو انہوں نے, یہ بادشاہ جو عام لباس میں تھا وہ گیا اور کہا ان لوگوں سے کہ یہ مرا ہوا ہے. کہاں مرا ہوا ہے, چھوڑو اس کو, اس کی طرف مت جاؤ.
کہا کیوں؟ مسلمان ہے اور مرا ہوا ہے، اس کی لاش کو آپ اٹھا نہیں رہے؟ تو وہاں جو بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے داڑھی والے، عمر رسیدہ، ان میں سے ایک بوڑھے کھڑے ہو کر کے جلال میں کہنے لگے، اے آنے والے تجھے معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا ہمارے اس شہر کا شرابی ہے اور زانی، اس کو اسی طرح گٹر میں سڑ جانے دو، اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگاؤ، عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہی اظہار نہیں کیا، لیکن پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا بھی تھا اس کے گھر تک تو پہنچا دیں، گھر والے اس کا سارا کام کر دیں گے۔ تو اس نے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر کے اٹھوانے لگایا، گھر گیا تو اس کی بیوی گھر میں موجود تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ، جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی رونا شروع کرتی ہے، بہت روتی ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے عام لباس میں ہی تھا، اس سے پوچھا کہ اے خاتون، تجھ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تیرا شوہر کیسا تھا، اس لیے کہ گھر والے جس کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتا ہے، اچھائی کی گواہی۔ بادشاہ نے پوچھا تیرا شوہر کیسا تھا؟ خاتون کہنے لگی میرا شوہر ایسا تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی مل نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں ہوگا، میں اس سے بے انتہا محبت ہی نہیں بلکہ اس کا بڑا ادب و احترام کرتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو مسلمان ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہے میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جو نمازوں کی اتنی پابند خاتون ہو، ایک شرابی کا احترام کیوں کر رہی ہے، ایک زانی کا احترام کیوں کر رہی ہے؟ پھر اس بادشاہ نے عام سادے لباس میں اس سے سوال کیا، اچھا یہ بتا اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ مجھے پتا ہے، لوگ اس کو شرابی کہتے ہیں اور زانی کہتے ہیں۔ کہا ہاں بس میں یہی چاہتا ہوں پوچھنا کہ آخر لوگ اس کو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس بیوی نے کہا سنو میں تمہیں سارا قصہ بتاتی ہوں۔ میرا شوہر دن بھر محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا اتنی کہ اس کے ہاتھ پیر سوج جاتے تھے، اور شام کے وقت جو اجرت ملتی تھی معاوضہ ملتا تھا، ایک شام کو آتا مجھے صرف 2 روٹیوں کے پیسے دیتا، باقی پورے پیسے لے جا کر شراب خریدتا تھا، اور شراب خرید کر لا کر گٹر میں ڈال دیتا۔ میں کہتی ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا کم سے کم میں دوسروں کو شراب پینے سے اتنا تو کم کر دیا، مجھ سے جتنا ہوگا یہ شراب میں پھینکوں گا میری محنت کی کمائی سے، تاکہ میرے حبیب کی امت یہ شراب نہ پی سکے۔ یہ روز کرتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اگر پیسے زیادہ آتے تو کسی طوائف جو اپنے جسم کے کاروبار کرتی ہے اس کو رات بھر کی تنخواہ یا جو بھی معاوضہ ہے دے دیتا، اور اس کو لے کر روم بند کر دیتا، اور یہ کہتا آج کی رات تو میں لوگوں کو اس سے ساتھ برائی کرنے سے بچا دیا۔ وہ خاتون کہتی کبھی اس نے نہ شراب کو چکھا نہ کسی اجنبیہ کو ہاتھ لگایا، اس کا کام یہ تھا کہ اپنے پیسوں سے یہ چیزیں خرید کر ضائع کر دیتا تاکہ دوسرا کوئی پہنچ نہ سکے۔ اور میں کہتی تھی میرے شوہر سے تو کر رہا ہے ٹھیک ہے، یہ کب تک ہو سکے گا؟ نہ تیرے کاموں سے شراب ختم ہوگی نہ زانیاں کم ہوں گی۔ اس نے کیا کہا؟ وہ اپنا شوہر، اس خاتون کا شوہر کہتا ہے اے میری رفیق حیات، میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں۔ یہ اہل دل ہوتے ہیں اللہ والے جن کو توکل کتنا ہوتا ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں، سن۔ میرے 4 درہم کی شراب سے پوری دنیا کی شراب اگرچہ نہیں ختم ہوگی، ایک طوائف کو رات بھر بند کرنے سے سارے زنا کے اڈے ختم اگرچہ نہیں ہوں گے۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے لوگ آگ بھڑکائے، 1 مہینے تک آگ لگائی گئی۔ نمرود نے اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے ڈالا، اتنی بڑی آگ کہ آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے ہیں، آسمان کو پہنچ رہے ہیں۔ لیکن واقعہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ دور کھڑا گرگٹ اور چھپکلی اپنے منہ سے پھونک مار رہے تھے کہ آگ اور بھڑک جائے اور بھڑک جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں گرگٹ کو مارو دیکھو تو، چھپکلی کو مارو اس لیے کہ گستاخ نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت یہ پھونک رہے تھے منہ سے۔
اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے مینڈک کو نہ مارو، اس لیے کہ جب آگ لگی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، مینڈک اپنے منہ سے ایک ایک بوند پانی گرا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں آگ بجھا دوں۔ یہ شوہر اس کا کہتا ہے بیگم گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھی نہ مینڈک کے تھوکنے سے آگ بجھی، لیکن قیامت تک کے لیے مینڈک پر اللہ کے نبی کی رحمت ہو گئی اور قیامت تک کے لیے گرگٹ پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ میرے 4 درہم کی شراب خرید کر گٹر میں ڈالنے سے اگرچہ دنیا کی شراب کم نہ ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے آقا کی رحمت ضرور قیامت تک تھائی ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ قصہ سنایا اور اس کے بعد اس کی بیوی یہ کہتی ہے اے میرے رفیق حیات، اس کی لاش ابھی رکھی ہوئی ہے گھر میں، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ لوگ تیرے آخر وقت چھوڑ جائیں گے، لوگوں کو تو تیری حقیقت معلوم نہیں، سب تجھے زانی اور شرابی کہتے ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے اے میری بیگم میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں، دیکھنا لوگ آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ میری لاش کو اٹھانے کے لیے وقت کے بادشاہ کو بھیجے گا۔ وہ عورت کہتی جا رہی تھی، وہ بادشاہ وقت وہیں عام لباس میں کھڑا تھا، اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے پھر اعلان کیا کہ اے لوگو تم مجھے جانتے ہو، میں تمہاری سلطنت کا امین بادشاہ وقت ہوں، اٹھاؤ اس کی لاش کو اور شاہی محل میں لایا جائے، اور شاہانہ کر و فر کے ساتھ تکفین و تدفین وقت کے تمام اکابر علماء اہل سنت اس نوجوان کے جنازے میں شریک رہے۔ یہ دل ہلا دینے والی ایک چیز ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے طریقے سے جتنا ہو سکے امت مصطفیٰ کو بچا لے جائے۔ یہاں پر خود ہم کوشش کر کے ان کے لیے راستے ہموار کریں۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا تمہارے جو برے اعمال ہیں، تم نے یہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں دوسروں کو گرانے کے لیے کہ میرے پیچھے جو نسل آ رہی ہو مجھے دیکھے اور اسی بلا میں گرفتار ہو جائے۔ اس کو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میرا یہ فیشن میرے حد تک محدود رہے گا، نہ، تم ماڈل بن رہے ہو، آئیڈیل بن رہے ہو، پیچھے جتنی قوم تمہارے چلے گی وہ تمہارے پیچھے دیکھا دیکھی اسی بلا میں گرفتار ہوگی، گویا کہ تم نے امت مصطفیٰ کو گرانے کے لیے کھائی کھودی ہے، گڑھا کھودا ہے۔ اور جس نے بچانے کی کوشش میں اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سنوارا، میں کہتا ہوں وہ امر بالمعروف کے بڑے اعلیٰ درجے پر قائم ہو گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میں نے تفسیر میں بھی سمجھایا تھا، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تقریر سے لوگوں کو بولتے رہ جانا بھائی برائی مت کرو، برائی مت کرو، اور آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، صرف اس کا مطلب نہیں۔ تمہارے اعمال پورے امر بالمعروف کرتے ہیں اور تمہارے اخلاق نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے معاشرے کا ایک ذمہ دار نوجوان، عقل اللہ نے دی ہے، ذہن سلامت ہے، صحت مند ہے، سب چیزیں پڑھا لکھا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور ایسے گندے اس کے اخلاق ہیں کہ اس نے اپنے پورے چہرے کو زنانہ طریقے سے بنا رکھا ہے، عورتوں کی تشبیہ میں بالیاں پہن لیا، چوڑیاں پہن لیا، بال لٹکا لیا، کپڑے پھاڑ کر کے پہن لیا۔ اس سے چھوٹے جو بچے ہیں، اس سے کم عمر والے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے گھر کا لڑکا ہے، اور اس کی مثال دے دے کر کے ضد کر کے اپنے گھروں سے وہی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں کے گھر میں وہ بھیا تو کرتا ہے۔ تو اس طرح بڑے بھائیوں کو دیکھ کر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ نونہال غلط راستے پر جا رہے ہیں، یہاں پر ذمہ دار وہ خود نوجوان بنتا ہے۔ کہاں ہماری تاریخ تھی کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر جاتے امت مصطفیٰ کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ پوری امت کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لی ہے، پوری امت کو بہکانے کے کام شروع ہو گئے۔ میرے عزیزو، میں خالصتاً آج پھر سے اس بات کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گا، تمہارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو کسی لمحے سے غافل نہیں، لیکن باوجود اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم بھی تمہارے ہر لمحے کو دیکھ رہی ہے۔
تمہارا وجود کسی سے چھپا نہیں، تمہارے چہرے کے اور تمہارے جسم کے خد و خال ہر ایک پر دوسروں کی نظر ہے۔ میاں یہاں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بھی لوگ کیچ کر جاتے ہیں، یہاں ہم ہنستے ہیں تو وہ بھی کیچ ہوتا ہے، یہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی نقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہر چیز کی بچے کاپی کر لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں میں، ہم اگرچہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کبھی کبھار چھوٹے بچوں کا لگاؤ اگر امام سے یا کسی عالم سے ہو جائے، وہ امام جیسا پہنے ویسے پہننے کی کوشش، وہ جیسا بیٹھے بیٹھنے کی کوشش، وہ جیسا بولے بولنے کی کوشش، یہ آتی ہے یا نہیں؟ اپنے مشائخ سے یہ چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوتی آئی، بچوں کے اندر چاہتی رہی۔ میں آپ کو بتاؤں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی پیچھے اس طور پر نقل کرنے والا ہوگا، انجانے میں وہ سارے اعمال ہمارے دوسروں تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ احساس ہونے لگا کہ ہمارا ہر قدم امانت ہے، ہمارا چلنا پھرنا امانت ہے، اس میں کہیں پر بھی غلط ہوا تو ہم نے پوری امت کے ساتھ خیانت کی ہے، ہمارے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہم نے خیانت کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سب کو خالصتاً نوجوانوں کو اس بات کی میں دعوت دوں گا کہ تم آج جس موڑ پر کھڑے ہو تمہاری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر عمیق غار میں گہرے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے تو تمہیں خود کچھ بننا ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کی بڑی عجیب بات ہے، پہاڑی پر راستہ بنا ہوا ہے اور یہ جیسے ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سفر کیا ہوگا، گھاٹ آتے ہیں پہاڑیوں پر، ایک سفر راستہ، اس وقت گھوڑے دوڑتے تھے، ایک راستہ ایسا تھا کہ پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے جیسے اینڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک گھومنا ہوتا ہے، گھومنا پڑتا ہے۔ تو اکثر سفر میں آنے والے گھوڑا دوڑاتے سیدھے راستے پر آ جاتے، وہ گھومنے کا جو ڈائریکشن ہے معلوم نہیں پڑتا اور سامنے گر جاتے تھے، اور بڑی گہری کھائی تھی۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا، روزانہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد اس ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے کہ دونوں ہاتھ اس طرح چوڑے کر کے، ایسے لگتا کہ جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہے، فجر تک کھڑے رہتے تھے۔ اور ان سے لوگ کہتے، بابا کب آرام کرو گے؟ کہتے آرام کیسے کہ یہاں ہر مسافر گر جاتا ہے، کم سے کم آنے والا مجھے دیکھے گا اور اپنا راستہ موڑ لے جائے گا۔ وہ گڑے رہ گئے، جانتے ہو آپ انہوں نے یہ خدمت کتنے 60 سال تک کی، 60 سال تک وہاں کھڑے رہے، صرف لوگوں کو گہرے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے، کہ یہ یہاں پر پوائنٹ ایسا ہے کہ لوگ گر جاتے ہیں، مڑ جائیں گے، ہاتھ چوڑے کرنا اور رات بھر کھڑے رہنا، یہ فکر امت ہوتی ہے۔ جس کو لگاؤ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ کچھ تو کرے گا، مجھ سے جتنا ہو سکے میں حبیب پاک کی امت کو بچا لے جاؤں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچا لے جاؤں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قدیر و جبار خدا ہم سب سے ہونے والے تمام برائیوں کو معاف فرمائے، برے اعمال اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری قوم مسلم خاص طور پر نوجوانوں کو مولا غازیان اسلام بنا دے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیکر بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔